अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज सुबह 11 बजे लाहौर के इलाके जोहर टाउन में बम धमाके से 3 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। धमाके से 3 गाड़ियां और 3 मोटरसाइकिलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। धमाका इस कदर शदीद था कि इसकी आवाज़ मीलों दूर तक सुनी गई और करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। इब्तदाई रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि धमाके में 30 किलोग्राम से जायद गैर मुल्की साख्ता मवाद इस्तेमाल हुआ। एक ऐनी शाहिद खातून के मुताबिक गली में एक नामालूम मोटरसाइकिल खड़ी थी। धमाका खेज मवाद इसी में रखा गया था। पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी ने तस्दीक की है कि यह बम धमाका भी था और इसका हदफ वहां पर मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार थे। तहम इस धमाके को जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद से भी जोड़ा जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि यह धमाका हाफिज सईद के घर के नज़दीक हुआ, मगर कलादन तंजीम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद मुख्तलिफ मुकदमात के तहत जेल में कैद हैं। उन्हें गुज़िश्ता बरस लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में 11 बरस कैद की सजा सुनाई थी। नाज़रीन, 8 साल बाद एक इस लेवल का बड़ा धमाका लाहौर में हुआ है, एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में अमेरिका की अफवाज जो है, नेटो की अफवाज जो है, वो इनखला और तेज़ रफ्तार के साथ विड्रॉ कर रही है। अमरीकी सेनेटर लिंजी ग्राहम ने अमरीकी सदर के वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रब्ता ना करने को बड़ी गलती करार दिया है। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर लिंजी ग्राहम ने अमरीका के सदर की जानिब से पाक अमरीका ताल्लुकात पर वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता ना करने पर शदीद हैरत का इजहार किया है। उनका कहना है कि बाइडेन इंतजामिया का यह फैसला इराक में की जाने वाली गलती से भी बड़ी गलती होगी। अमरीकी सेनेटर का कहना है कि बाइडेन इंतजामिया को वाज़ेह तौर पर शायद ये लगता है कि अफगानिस्तान में हमारे मसाइल हल हो चुके हैं। सेनेटर लिंजी ग्राहम के इस ट्वीट ने यह गुत्थी तो बहरहाल सुलझा दी है कि जब अमरीका 20 बरस बाद अफगानिस्तान से इनखला कर रहा है, उसने हमसे बात करना भी गवारा नहीं किया। ये तो तय है कि अमरीका 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से निकल जाएगा, लेकिन नेटो अफवाज के रखते सफर बांधते ही तालिबान ने 384 अजला में से 154 पर कब्जा कर लिया है। मजीद 100 अजला के गिर्द घेरा डाल रखा है। ताजिकिस्तान जाने वाली अहम तरीन गुजरगाह पर भी डेरे डाल लिए हैं। शेर खान बंदरगाह ताजिकिस्तान के साथ वाक़े कस्बे और तमाम सरहदी चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। सरखाब में अशरफ गनी के आबाई घर पर भी अपना परचम लहरा दिया गया है और ये सरखाब दारुल हुकूमत काबुल से फ़कत 30 किलोमीटर के फासले पर है। तालिबान की मुसलसल पेशकदमी, अमरीकी अफवाज के इनखला और भारत के तालिबान से तारीख में पहली बार राब्ते, इतनी बड़ी तब्दीली के वकूफ़ पज़ीर होने के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान तो एक तरफ तालिबान को काबुल पर कब्जे से या एक मिलिट्री टेक ओवर से दूर रखना चाहता है, दूसरी तरफ तालिबान पर अपना रसूख कायम भी रखना चाहता है, ख्वाहिशमंद है। एक तरफ अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इंकारी है, तो दूसरी तरफ FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने और IMF से कर्जे के लिए अमेरिका की मदद का भी ख्वाहां है। सो गुमगू की सफारती पॉलिसी का ये नतीजा है कि हम रियासती सतह पर आज तक शहीद और हलाक का तयन नहीं कर सके। हमारे सियासी क़यादत उसामा बिन लादेन पर ताहाल शशोपंज में मुब्तला है। एक सवाल पे वो चुप हो गए, क्या उसामा बिन लादेन शहीद हैं? ये पार्लियामान में डिबेट कर लेना, इसका एक दफा खत्म कर दें, इसका खत्म कर देना। आप तो बता दें मुझे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामान का ताबे है। आपको इसके बारे में नहीं पता? इस पे एक फैसला कर ले हमारे मुल्क में कि क्या उसामा बिन लादेन शहीद है या नहीं, फैसला करना। आपका तो ओपिनियन होगा। मेरा ओपिनियन पार्लियामान में दूंगा, आप डिबेट करें, मैं वहां दे दूंगा। पहले वज़ीर ख़ारजा और अब साबिक़ वज़ीर आज़म दोनों ही इसी कन्फ्यूजन में हैं कि वो शहीद हैं कि नहीं है। बहरहाल खित्ते में अमरीकी इनखला के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी तशवीश है कि अफ़गानिस्तान में लड़ाई बढ़ने से दूर और नज़दीक के ममालिक सभी बराबर मुतासिर होंगे, मगर पाकिस्तान में ताहाल 2 मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। एक राय वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है कि जिसमें बहरहाल वो क्लियर नज़र आ रहे हैं। अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल से मुराद एक मखलूत हुकूमत है जिसमें तालिबान और दूसरे फरीक शामिल हों। अगर तालिबान अफगानिस्तान को मुकम्मल फतह कर लेंगे तो बहुत खून खराबा होगा। अमेरिका को शिकस्त हुई है कि नहीं हुई, तालिबान पुरअमन है कि नहीं है। दूसरी राय हमारे वज़ीर ख़ारजा की है कि जिसमें तज़ब्ज़ुब और इस्तराब का शिकार वो दिखाई दे रहे हैं। मुलाहिज़ा कीजिए। इससे पहले कि मैं अमन मामले या तालिबान पर बात करूं, क्या अमेरिका को शिकस्त हो गई है? अमरीकियों का कहना है कि उन्होंने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं और उनका हदफ बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों के नेटवर्क की कमर तोड़ना और अमेरिका की सरजमीन को महफूज बनाना था। सवाल तालिबान की नीयत का है, क्या वो भी अमन चाहते हैं? बिल्कुल, वो भी अमन चाहते हैं, वो भी मुतासिर हुए हैं।
मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव और वज़ीर ख़ारजा की पॉलिसी बयान में तजाद है। एक जो है पेज पे नहीं दिखाई दे रहे, निशानदही जो है इशू की वो भी थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। नाज़रीन, ताज्जुब यह है कि जबकि हमारी पड़ोस में दुनिया मुस्तकबिल की सब बंदी कर रहा है, हुकूमत पाकिस्तान अपने ही पार्लियामान को भी एतमाद में लेने को तैयार नहीं। आज भी ऐवान में यही तकाजा किया गया कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बदल रही है, वहाँ एक फ्लैश पॉइंट बन रहा है और वो खित्ते के लिए एक और पाकिस्तान के लिए एक सिचुएशन बन रही है। भले आप पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन करें या पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाएं और जो सिक्योरिटी रिलेटेड अदारे हैं वो ब्रीफ करें कि इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। रियासत की फॉरेन पॉलिसी पर तजब्जुब के घेरे होते इन सायों में मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि इमरान खान साहब मसला कश्मीर के हल यानी कि सोल्यूशन में एटमी प्रोग्राम का रोल कम होते देख रहे हैं और अपोजिशन वजीर आजम को सिक्योरिटी रिस्क करार देने पर मुसर। मैं समझता हूँ कि खान साहब सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। कश्मीर पे उसका पॉलिसी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। उसका जो स्टेटमेंट है एटॉमिक वेपन्स के लिए वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। सर, क्या बात है कि सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान से इमरान खान साहब से कांटेक्ट करना गवारा नहीं समझा? ये आवाज़ें अब अमेरिका में उठने शुरू हो गई हैं। पिछले महीने ही हमने ये देखा था कि सदर जो बाइडन के स्पेशल एनवॉय जो हैं जॉन कैरी ने भी पाकिस्तान को स्किप किया कि जब वो भारत और अफगानिस्तान बांग्लादेश के दौरे पर थे। और इसी तरह मार्च के अंदर ही यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने भी पाकिस्तान को अपनी आइटिनरी से निकाल दिया, हिस्सा नहीं बनाया जब वो भारत और अफगानिस्तान का दौरा कर रहे थे। क्या बात है? देखिए, ये सवाल तो उन्हें उठाना चाहिए वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट से या वाइट हाउस से। ये तो फिर उन्हें अपनों से सवाल करना चाहिए। मैं जवाब क्या दे सकता हूँ उसका? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के मसले को सुलझाने के लिए और उसमें पेशरफ्त हासिल करने के लिए अगर इस खित्ते में कोई अहम तरीन मुल्क है तो वो पाकिस्तान है? क्या वो इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं कि जितना जो दोहा का पीस प्रोसेस था, जिस नौबत पर पहुंचा और एक मुआहदा, एक अमन का मुआहदा दस्तखत हुआ, वो पाकिस्तान के बगैर हो सकता था? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जब इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस जो हैं तातुल का शिकार हो गई थी तो उस तातुल को पाकिस्तान ने तोड़ा? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उस पर पाकिस्तान के बगैर आगे बढ़ नहीं सकते थे? तो ये सब जानते हुए अगर वो लाताल्लुक हैं तो उनकी कोई मेरी दानिश में तो बात समझ नहीं आती। तो लाताल्लुक तो है ना कुरैशी साहब। मसला ये है कि अब यूएस रिपब्लिकन सेनेटर लिंजी ग्राहम भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका के बाअसर इफेक्टिवली, वो कहते हैं बाअसर इनखला के लिए कोऑर्डिनेशन तो शदीद ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन कैसे नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ? वो सवाल उठा रहे हैं। क्या वाकई कोऑर्डिनेशन नहीं है सर? देखिए, ऑब्वियसली जितनी आप कम्युनिकेशन करेंगे, जितना आप गुफ्तो शुनीद करेंगे, उतना आप एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऑपरेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन है, ऑफिशियल लेवल पे कोऑर्डिनेशन है और वो आते भी रहते हैं, उनके साहिबान आते भी रहे हैं। एम्बेसडर ज़ल्मी खलीलज़ाद से रब्ता रहता है, बातचीत होती रहती है और बात आगे बढ़ती रहती है, लेकिन हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। सर, ये तो बड़ी लोअर लेवल मीटिंग्स हैं ना सर। माजरत के साथ NSA, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सतह पे हम मिले, CIA चीफ आए, असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस आए, ये सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले बाजवा साहब से। सर, आप क्या मुतमन्नी नहीं है कि एक हायर लेवल के ऊपर मीटिंग हो, या माजरत के साथ यू रियली जस्ट डोंट केयर? देखिए, ये तो दो तरफा है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा रोल तामीरी था, तामीरी रहेगा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर सूरत हाल वहाँ बिगड़ती है, खुदा न खास्ता, तो अफ़गानिस्तान के बाद अगर कोई मुल्क मुतासिर होगा तो वो पाकिस्तान होगा। ठीक है जी। मैंने इस पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको लिखा भी है और मेरी उनसे जब गुफ्तगू हुई थी टेलीफोन पर, उसकी अहमियत पर हमारा तबादला ख्याल भी हुआ। तो अब उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान से जो वो तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, क्या पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के ख़दशात हैं, जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं, क्या वो उससे भी वाकिफ़ हैं?
ٹھیک ہے، انہوں نے تعین کرنا ہے سر، وہ تو کہہ رہے ہیں، یہ سینیٹر صاحب نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کی جو یہ اپروچ ہے کہ پاکستان سے انگیج نہ کیا جائے افغانستان کے حوالے سے، بقول ان کے اٹس اے میجر ڈیزاسٹر ان دا میکنگ، یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت منجھے ہوئے ہیں، وہ اس خطے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ تجربہ کار زیرک اسٹیٹسمن ہیں اور فارن پالیسی کے افیئرز کو بڑی اچھی طرح وہ سمجھتے ہیں، ان کی جو نزاکتیں ہیں ان سے بھی پوری طرح واقف ہیں. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو جب وہ مناسب سمجھیں گے فیصلہ کر لیں گے. قریشی صاحب اگر اتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور نزاکتوں سے بھی واقف ہیں تو پھر کیوں اگنور کیا جا رہا ہے ہمیں؟ یہ تو میں اس کا جواب میں نہیں دے سکتا نا. یہ جواب تو وہاں سینیٹر لنزے گرام کو یا دیگر جو وہاں کے سینٹ میں ہیں، فارن ریلیشنز کمیٹی کے لوگ ہیں یا ہاؤس کی جو کمیٹی کے لوگ ہیں یا کانگریس مین ہیں، یہ تو سوال ان کو پوچھنا چاہیے. سر مگر آپ اپنا مدعا تو سامنے پیش کر سکتے ہیں نا، بیکاز وہ کہتے ہیں یہ اٹ از اچنبے کی بات ہے، اٹ از اسٹننگ ٹو ہیئر دیٹ پریزیڈنٹ بائیڈن ہیزنٹ ریچڈ آؤٹ ٹو دی پی ایم آف پاکستان. وہ شاکڈ ہے اس بات کے اوپر سر، یعنی کہ پاکستان کی پوسٹ وڈرال جو پاکستان اور یو ایس کی ریلیشن شپ ہوگی اس حوالے سے بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو کلیئرٹی تو ہے ہی نہیں نا سر. پوسٹ وڈرال آپ لوگ کہتے ہیں ہم پارٹنرز ان پیس بنیں گے، واٹ ڈز دیٹ ایون مین سر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ طے ہوا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے؟ دیکھیے کاؤنٹر ٹیررزم پہ ہمیں اس کا احساس ہے، ہمیں اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم دہشت گردی کا ہم نے سامنا کیا ہے. ہمارا جانی نقصان ہوا ہے، ہمارا مالی نقصان ہوا ہے، ہماری معیشت کو دھچکا پہنچا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پورے ایک ریجنل اور گلوبل ایشو ہے. اس کے لیے ہم کسی بھی ملک کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم ہرگز نہیں چاہیں گے افغانستان میں یا ہمارے خطے میں ایسی قوتیں، ایسی تنظیمیں ان کا فٹ پرنٹ بڑھتا چلا جائے جن کا مقصد دہشت گردی کا فروغ ہے یا یہاں کے امن اور استحکام کو تہ و بالا کرنا. ٹھیک ہے، مگر یعنی کہ کچھ طے نہیں پایا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے. we're just talking, still talking, and in the meantime ہو یہ رہا ہے سر کہ افغانستان میں تشدد، وائلنس ایک ڈرامیٹکلی انکریز کر گیا ہے. آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشدد بڑھتا چلا جا رہا ہے. ذمہ دار کون ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے حقیقت جو آپ کہہ رہی ہیں وہ درست ہے کہ وائلنس میں اضافہ ہوا ہے، تشدد میں اضافہ ہوا ہے. اب یہ ذمہ داری کس کی ٹھہرتی ہے؟ ذمہ داری افغانوں کی ہے، افغان حکومت کی ہے. طالبان بھی افغان ہیں، انہوں نے مل بیٹھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ وڈرال کے بعد ہمیں افغانستان چاہیے تو کس شکل کا چاہیے. ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہے. اگر آپ حکومتی لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں، وہ ذمہ دار طالبان کو ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ غیر سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں. آپ طالبان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو معاہدے کیے گئے ان کو پوری طرح ان پر عمل پیرا نہیں ہوا، اور ہم منتظر ہیں کہ جو ہمارے قیدی رہا ہونے تھے ابھی مکمل نہیں ہوئے، ہمیں جو ڈی لسٹنگ کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا. تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کون ذمہ دار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذمہ دار طالبان ہیں. بہت سے واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات سے طالبان لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں داعش ذمہ دار ہے. تو اب وہ تو مختلف لوگوں کو ذمہ دار ٹھیک ہے. مگر قریشی صاحب کچھ چیزوں کا تعین تو ہم نے خود بھی کرنا ہے نا سر. نیشنل لیول کے اوپر بھی اسٹل کنفیوزڈ انفارچونیٹلی. نیکٹا کی ایک پروسکرائبڈ لسٹ ہے، اس کے مطابق تو القاعدہ پاکستان میں بین ہے، 2003 سے بین ہے. ایک ایسی آرگنائزیشن کہ جو ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہے ان پاکستان، کیا اس کا فارمر چیف، اس کا روح رواں، ایک مین آرکیٹیکٹ جو ہے وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے کوئی شخصیت، کوئی تنظیم وہ اپنے آپ کو دہشت گردی میں ملوث کرتی ہے، اس سے منسوب ہوتی ہے، وہ فرد ہو یا تنظیم ہو، وہ دہشت گرد ہے. اور پاکستان ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رکھتا تھا، نہ رکھتا ہے. سر مگر آپ کھل کے نہیں کہتے نا. آپ سے پوچھا گیا اسامہ بن لادن کا سوال، آپ نے بہت پوز کیا، لے تو لال سے کام لیا اور پھر کہا لیٹس موو آن. سو جواب نہ دینا، دہشت گرد نہ کہنا، تو یہ نرم گوشی ہی کہے گی نا، کہلائے گی. اور کیا کہلائے گی؟ رکھتے تو ہیں پھر. بالکل نہیں.
یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, میری انٹرپریٹیشن اس کے برعکس ہے. مگر قریشی صاحب, کیا ایک دہشت گرد شہید کہلا سکتا ہے؟ کین اے ٹیررسٹ بی کالڈ اے مارٹر؟ کوئی بھی, دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ ہر جان کی اہمیت ہے اور کسی ناحق کی جان لینا مناسب نہیں ہے. تو میں کوئی ایسا شخص جو کسی معصوم کی جان لیتا ہے یا اسے کھیلتا ہے, میں اس کو کنڈون نہیں کروں گا, اور اس کے فعل کو میں معصومانہ فعل نہیں کہوں گا. میں سمجھوں گا کہ وہ دہشت گرد. مگر قریشی صاحب, آپ کنڈون نہیں کریں گے لیکن دہشت گرد بھی نہیں کہیں گے, سو آپ او بی ایل کو تو, اسامہ بن لادن کو تو دہشت گرد نہیں کہہ رہے, پھر بھی کیا چلیں ایمن الظواہری دہشت گرد ہے؟ جی, سو ایمن الظواہری دہشت گرد ہے. سر, بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک بزدل آدمی ہے, ہی از اے کاورڈ, کیونکہ وہ ٹیررسٹ کو نام سے نہیں کچھ کہہ سکتے, ہی از اے سیکیورٹی رسک. بچہ ہے, وقت لگے گا, سیکھے گا, سمجھ آ جائے گی. لکھا ہوا اس کو دے دیتے ہیں, وہ بیچارہ آ کے پڑھ دیتا ہے, کوئی اس کو گائیڈ کرتا ہے, اپنی ابھی سمجھ ہے نہیں, نہ ابھی کنٹرول ہے, نہ اختیار ہے, نہ پارٹی پہ کنٹرول ہے, نہ گفتار پہ, نہ اظہار پہ کنٹرول ہے. اوکے, بچہ ہے. مگر سر, ہماری انسائٹ اور میچورٹی ابھی کتنی ہے؟ ہماری جو اسمپشن ہے کہ پرتشدد وائلنٹ ایکسٹریمسٹ کنٹینیوم جو ہے داعش کا, القاعدہ کا, ٹی ٹی پی کا, افغان طالبان کا, کیا یہ پاکستان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے؟ ول دے لیو پاکستان الون؟ از دیٹ این اسمپشن؟ دیکھیے, ہمیں تو ہر اس تنظیم سے, ہمیں نہیں, افغانستان کو, پاکستان کو, پورے خطے کو ایسی تنظیموں سے جو اپنے آپ کو دہشت گردی سے انہوں نے منسلک کیا ہوا ہے, ان سے خطرہ ہے, اور ہمیں ان کے بارے میں غور و فکر اور ہمیں ان پر گہری نظر رکھنی چاہیے. مگر قریشی صاحب, اوکے, پرابلم ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 30 سے زائد اضلاع کے اوپر کنٹرول ہو گیا. ایک فاسٹ ملٹری سکسیسز ہیں طالبان کے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ سیاسی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہمیں چاہیے, اس کے لیے پش بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن ٹو بی ویری فیئر, ویری آنیسٹ سر, کیا انسینٹیو ہوگا ایک ایسی آرگنائزیشن کے پاس کہ جو زمین پہ کامیابی در کامیابی حاصل کر رہی ہے؟ وائی وڈ دے سٹ اینڈ ٹاک؟ وہ تو اپنے آپ کو گورنمنٹ ان ویٹنگ تصور کر رہے ہیں. سو کیا آپ کی نظر میں, فرینکلی اسپیکنگ, کیا طالبان جو ہیں وہ گورننس اور امن یعنی کہ پیس کے لیے آر دے کیپیبل آف اٹ؟ Well, they will have to demonstrate that. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے, اگر میری رائے میں, وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, میری رائے میں اگر انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنی ایکسیپٹیبلٹی بڑھانی ہے, اگر میری رائے میں انہوں نے انٹرنیشنل اسسٹنس جو افغانستان کو درکار رہے گی مستقبل میں وہ حاصل کرنی ہے, تو انہیں امن کو ترجیح دینی ہوگی اور انہیں پرامن راستہ اختیار کرنا ہوگا, وائلنس کو رد کرنا ہوگا, اور گورننس کے وہ معیار اپنانے ہوں گے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہوں. آپ اپنے اندر ایسی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیجئے کہ امن کی جو منزل ہے جس میں سبھی کا فائدہ ہے اس کو حاصل کیجئے. اب یہ خدا کرے کہ وہ اس طرف آگے بڑھیں. دوسری بات یہ ہے, طالبان جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, تو ان کا جو دوسرا فریق ہے, اگر ان کے اندر یکسوئی دکھائی نہیں دے گی تو وہ کئی دفعہ یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس سے بات کریں. ان کا تو اپنا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے, ان کی کے اندر وہ ربط نہیں ہے, اور جو جن سے ہم بات کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں کس سے بات کریں. آپ دیکھیں نا, ابھی چند روز پہلے ابھی مذاکرات کا عمل جاری ہے, انخلاء کا عمل جاری ہے, اور آپ دیکھیں کہ ان کا جو فوج کا سربراہ ہے اس کو تبدیل کر لیا گیا, جو وزیر دفاع ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا, جو وزیر داخلہ ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا. تو جو کی 3 موسٹ امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں ان میں تبدیلی آ گئی. تو آپ خود دیکھیے نا, آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ ٹھیک ہے, سو آپ کو دونوں اطراف سے سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں اتنی عدم اعتمادی ہے. سر, بٹ دا پرابلم ہے کہ اس ایسی صورتحال کے اندر آپ جو سپوائلرز ہیں, جیسے افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ موہب ہیں, آپ ان کو پلیٹ فارم کیوں فراہم کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ریاکشن دے رہے ہیں, ان کا نام لے کے مخاطب ہو رہے ہیں؟ وائی؟
دیکھیے میں سچی بات ہے، میں تو اس لیول پہ سٹوپ کرنا چاہتا نہیں تھا اور میرا منصب اجازت نہیں دیتا، لیکن دیکھیے میں وزیر خارجہ بھی ہوں، لیکن میں پاکستان کا ایک منتخب نمائندہ بھی ہوں، میں پاکستان کا شہری بھی ہوں۔ جب وہ میرے ملک کو انسلٹ کرے گا تو پھر میں خاموش نہیں رہ سکتا، میں نے ان کو جواب دینا مناسب سمجھا، لیکن میں ان کے ساتھ بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، کیونکہ ان کے اپنے ملک کے اندر ان پر بے پناہ تنقید ہو رہی ہے۔ بالکل سر، آئیڈیلی آپ کو نہیں مخاطب ہونا چاہیے، ڈونٹ گیو دیم دیٹ امپورٹنس، بٹ دیٹ بینگ سیڈ سر اپنے ملک جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر، ادھر تو پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہی نہیں جا رہا، اور یہ آئے روز یہ گلے شکوے ہو رہے ہیں۔ مشرف پہ یہ اعتراض تھا کہ اس نے ایک کال کے اوپر وہ لیٹ گیا، سو کیوں اپوزیشن کو آپ نے اندھیرے میں رکھ رہے ہیں؟ آج شاہد خاقان عباسی، شہری رحمان، آج خواجہ سعد رفیق سب معترض ہیں۔ میں بات کروں، دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ میں ہوں کیا ہوں؟ میں بنیادی طور پہ تو پارلیمنٹیرین ہوں نا، یہ تو سرکاری عہدے تو عارضی ہوتے ہیں۔ میں نے بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے اپوزیشن میں بھی گزارا کیا ہے، آج حکومت میں ہوں، کل خدا جانے کہاں ہوں گا، لیکن پارلیمان کی اہمیت سے میں انکار کبھی نہیں کروں گا۔ اب شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں تو وہ شاید بھول گئیں کہ چند دن پہلے میں نے اسی دفتر خارجہ میں تمام جماعتوں کے جو کی لوگ ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کو بلایا اور افغانستان پر پوری ان کو بریفنگ دی اور ان کو اعتماد میں لیا۔ اس میں بڑے معزز لوگ تھے، رضا ربانی صاحب بھی تھے، ہر جماعت کے، نون لیگ کے بھی لوگ تھے، اے این پی کے بھی تھے، جے یو آئی کے بھی تھے، جماعت اسلامی کے سب لوگ تھے، تو انہیں اعتماد میں لیا گیا۔ اب وہ پارلیمان کے ساتھ چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں، ہمارا ارادہ ہے، حکومت کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی بجٹ سیشن ختم ہوتا ہے، ہم جو پارلیمان کے جو پارٹیز کے جو سربراہان ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، ہم مزید ان سے رجوع کریں اور ان کو اعتماد میں لیں، اور جو صورتحال ہے اس کے بارے میں پورا ان سے شیئر کریں۔ اور پوسٹ بجٹ سر، دیٹ از گڈ نیوز، پوسٹ بجٹ آپ کریں گے یہ، مگر سر بھارت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے طالبان سے رابطے قائم کرنے کی بھی، اس حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں، فار دا فرسٹ ٹائم ان ڈیکیڈز انڈیا سے بونافائیڈ اپنے روابط اسٹیبلش کر رہے ہیں طالبان بھی، تو اس پر پاکستان کا ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا؟ عرضی ہے انہیں کوشش کی، میری اطلاعات جو کم از کم 48 گھنٹے پہلے تک کی تھیں اس میں یہ تھا کہ 2 دفعہ کوشش کی گئی، لیکن ابھی ان کی رابطہ یا نشست ہو نہیں پائی۔ ہمارے کیا تحفظات ہیں سر اگر بھارت اور طالبان کے درمیان روابط قائم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے وہ کوئی بھی کسی کو مل سکتا ہے، یہ تو وہ مل سکتے ہیں، ہم کون روکنے والے ہیں، وہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ضرور ملے، ایک دوسرے کا موقف سے نا، یہ تو سوچنے والی بات ہے، یہ تو سوچنا چاہیے کہ جن کو وہ دلاسا دیتے رہے ہیں، جو ان سے سہارا لیتے رہے ہیں کہ آج وہ جو ان کو اپنا کہتے تھے وہ آج کدھر رابطے کر رہے ہیں، قابل غور بات تو ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے دو ٹوک انداز میں گو کہ اسامہ بن لادن کو دہشت گرد نہیں کہہ رہے، مگر ایمن الظواہری کے دہشت گرد ہونے کے اوپر جی ضرور انہوں نے کہا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو داخلی ایشوز کے اوپر لے آتے ہیں، بتاتے ہیں ذرا آگے بڑھتے ہوئے پروگرام میں کہ وفاقی وزارت خزانہ اور فلاور ملز کے درمیان گندم سے نکلنے والے چوکر پر سیلز ٹیکس میں اضافے کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ انفارچونیٹلی آئندہ مالی سال کے مجوزہ فائنانس بل میں گندم کے چوکر پر ٹیکس کی شرح 7% سے بڑھا کر 17% کر دی گئی ہے، اور ٹیکس کا نفاذ آٹے کی قیمتوں پر براہ راست اثر انداز ہوگا، جس پر احتجاجاً آج ملک بھر میں فلاور ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق فلاور ملز گندم کی واشنگ بھی نہیں کریں گی، اور کل آٹے کی پسپائی بھی روک دی جائے گی، اور اس کے بعد بھی اگر حکومت کی جانب سے ٹیکس واپس نہیں لیا جاتا تو پھر 3 جون سے ملک بھر کی فلاور ملز غیر معینہ مدت کی مکمل ہڑتال کی کال دے دیں گی، کہ جس میں سہولت بازاروں، اتوار بازاروں سمیت اوپن مارکٹس میں بھی آٹا سپلائی نہیں کیا جائے گا۔ سال 2015 میں گندم کے چوکر پر سیلز ٹیکس کا نفاذ کیا گیا، لیکن تب بھی فلاور ملز انڈسٹری کے احتجاج پر عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے ختم کر دیا گیا۔ پھر 2019 کے بجٹ میں سیلز ٹیکس کا استثناء ختم کر کے ایک بار پھر 7% ٹیکس لگا دیا گیا، اور ایک بار پھر وزیر اعظم کو یہ واپس لینا پڑ گیا۔ اب جبکہ گندم کی پیداوار میں بقول حکومت ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، مزید 10
लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी भी दे दी गई है। बम्पर क्रॉप के दावे हैं और टैक्स में छूट के हुकूमती वादे भी हैं। इस सब के बावजूद आटे का बहरान सर क्यों उठा रहा है? एक छोटा सा वक्फा लेंगे। We're going to be right back. Stay with us. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलें आगे बढ़ाने के हवाले से आज फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान अदालती मुआवन आजम नजीर तारड़ ने दलाइल दिए कि समाअत का हक देना आइन में दिया गया है, बुनियादी हक है ये। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अपील खारिज होने पर भी मुलजिम का कोई हक मुतासर नहीं होता। मेरिट पर खारिज अपील को आला अदालत में चैलेंज करने का ऑप्शन भी रहता है। नैब ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें खारिज करने की इस्तदा की। अदालत ने यह कहते हुए कि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलें कैसे आगे बढ़ेंगी फैसला महफूज कर लिया है। अदालत की पेशी के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की जमानत दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा कि मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुलाऊं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बकौल अगर मियां साहब शाम तक वापस आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो सेहतमंद हैं। अदालतों को दी गई शहबाज शरीफ की गारंटी में ये करार दिया गया है कि वो यानी कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की सेहतयाब होने पर उन्हें वापस पाकिस्तान लाने के लिए सहूलत फराम करेंगे। मियां नवाज शरीफ की जानिब से दिए गए हल्फनामे में अदालतों से ये वादा भी किया गया था कि वो 4 हफ्ते या फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके डॉक्टर्स की तस्दीक के बाद पाकिस्तान आने के पाबंद होंगे। अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा शाम तक मियां साहब को वापस पाकिस्तान ला सकती हैं तो ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराइज। इसका मतलब क्या है, इसको क्या अखज़ किया जाए? क्या मियां साहब जानबूझकर लंदन में बैठकर अपने हल से रूगर्दानी कर रहे हैं और क्या बीमारी के नाम पर इस मुल्क के आईन और कानून से खेला जा रहा है? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब बहरहाल देना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब और हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज सेनेटर फैसल वाडा साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैर साहब आपसे आगाज़ करूंगी। सर फरमाइएगा कि 99 के अंदर भी जिला वतनी नहीं थी, एक मुआहिदा करके बाहर गई थी आपकी क़यादत और तब भी ये कहा था कि हमें ज़बरदस्ती जिला वतन किया गया। बाद में ये मानना पड़ा 10 साल बाद कि हम मुआहिदा किया था हमने, वो तहरीरी मुआहिदा मंजर आम पर भी आ गया, हम भी अभी टेलीविज़न पर दिखा रहे हैं। आज भी मरियम साहिबा ने जो कहा है कि 2 कंडीशंस हैं उस हवाले से, वरना मैं शाम को वालिद को ले आती हूं। सर एक बार फिर गलत बयानी की जा रही है? नहीं, गलत बयानी नहीं है। अगर आप में पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि एक साइड तो कानून का एहतराम करे और दूसरी साइड जो हुकूमत वक्त है और दूसरे जो इदारे हैं जिसमें अदलिया शामिल है वो उस तरह से सज़ाएं दें जिस तरह से पाकिस्तान में दी जाती हैं। तो पाकिस्तान का प्लीज़ इस किस्म का आप तज्जिया ना करें कि 99 में पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ था, वो पाकिस्तान में उसकी सज़ा आर्टिकल 6 के तहत है। सो प्लीज़ हमारे लिए ये एक आसान फैसला नहीं होता कि हम किस तरफ जाएँ। ठीक है, ये दीज आर नॉट द सर्कमस्टांसेस, ये आसान फैसले नहीं हैं। सर आपने आज एक ट्वीट भी डाल दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ये क्यों? जब ये आसान फैसले नहीं हैं और आज के सर्कमस्टांसेस मुतहम्मिल नहीं हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म वापस आ सके, तो ये किस तरह का नया पाकिस्तान है? बहुत शुक्रिया मैर साहिबा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मरियम नवाज़ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो हमारे कौम के ऊपर और हमारे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एक तमाचा है, और ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज कई सालों तक जाएगी और पास से कनेक्ट होगी जस्टिस कयूम की अदालत से। ये चाहते हैं कि जस्टिस कयूम जज भी अपना, ऑर्डर भी अपना, मर्जी भी अपनी, जब चाहे जिसको डाल दे, जिसको चाहे। आज नवाज शरीफ की बीमारी का ड्रामा ढोंग खत्म हो गया। बेटी खुद कह रही है मैं आज ले आती हूँ। इसका मतलब कि वो आए, शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द है, वो इलाज कराने लंदन जाते हैं, 4 घंटे वो ऑपोजिशन में असेंबली में खड़े होते हैं, कमर का दर्द भी चला जाता है। ये कौन सा दर्द है? ऑटोमेटिक दर्द है या कोई और दर्द है, या दर्द है या हमें आप मजबूर कर रहे हैं कि और मजीद दर्द है आपकी चोरी को? आज चोरी से छोड़ दे आप, आज आप इनको आज़ाद कर दे, आज आप इनको वज़ीर आज़म कुर्सी पे बिठा दे, सब ठीक है। ये मुआहिदा पहले भी करके गए 9 साल के लिए सऊदी अरेबिया,
وہاں سے بھاگ گئے, اب مفروری میں اب آنے کو تیار ہے, بیماری نہیں ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, اور یہی وہ سٹانس تھا جس کے اوپر میں اس وقت بھی کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہوں. پھر آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ انصاف دے, انصاف کیا مانگ رہے ہیں؟ ہاں, یہ انہوں نے 2 کلوزز رکھی ہیں, کنڈیشنز. انہوں نے کہا ہے کہ اگر گارنٹی دیتے ہو کہ انصاف ملے گا, اور دوسرا اگر ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی ہے, یہ ایک سیکیورٹی کی تو بہرحال گارنٹی حکومت لے سکتی ہے, انصاف ملے گا کے اوپر میں زبیر صاحب ایکچولی آئی ایم ویری انٹریگڈ. مجھے ماہر صاحب کمپلیٹ کر رہے تھے. دیکھیں میرا سوال آج یہ ہے کہ اس نظام کے اوپر جو بار بار تماشا مار رہا ہے کہ آپ آتے ہیں, رول کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ایلیگیشن لگتے ہیں, بےایمانی ہوتی ہے, آپ پھر کوئی بلا لیتا ہے, کبھی کوئی ایگریمنٹ کر لیتا ہے, کبھی کوئی NRO دے دیتا ہے, کبھی آپ رپورٹس بن جاتی ہیں, آپ لنڈن چلے جاتے ہیں, لنڈن سے بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں, پھر کمر کا درد آ جاتا ہے دوسرے بھائی کا. وہ آپ کی ناک کے نیچے رپورٹس بنی کیسے ہیں؟ آپ نے آج تک تفتیش نہیں کی. I interviewed the interior minister at that time, Brigadier صاحب, انہوں نے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے دال میں کچھ کالا ہے, دال میں کچھ کالا ہے تو پتہ کرائیں. یہ ہمیں کنٹیمپٹ آف کورٹ موو کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے کہ عدالت میں جو ایفیڈیوٹ دیے گئے ہیں, جھوٹ بولے گئے ہیں, گارنٹیز دی گئی ہے, تو یہ عدالتی تماشا کو بتائیں. غریب کی عدالت کچھ اور, میرے لیے کوئی عدالت کچھ اور, نواز شریف کچھ اور. یہ بڑی خبر ہے سر. ایک سینیٹر سابق وفاقی وزیر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگنے کی بات کر رہے ہیں سر, بیکاز یہ ایفیڈیوٹ جو ہمارے ہاتھ میں ابھی موجود ہے نواز شریف صاحب کا, اس میں لکھا ہے I hereby undertake to return to Pakistan to face the process of law and justice. میں یہ گواہی دیتا ہوں, حلف لیتا ہوں کہ میں واپس آؤں گا پاکستان اس ملک کا آئین و قانون کا سامنا کرنے کے لیے. اور آج مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کیا انصاف ملے گا تو آئیں گے. انصاف ملے گا سے کیا مراد ہے سر؟ Is this the law of the jungle? کیا عدالتیں کام نہیں کر رہی ہیں؟ ادھر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر کون سے انصاف کا ذکر کیا ہے اور اپنے دستخط کیے نواز شریف صاحب نے؟ This is the law of the jungle. You have absolutely spot on. اور میں اس کو یہی کہوں گا, آج خواجہ آصف کی بیل ہو گئی ہے. جی بالکل. آج تو فیصل واڈا صاحب کو تھوڑی سی پریشانی ہونی چاہیے, تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ 3 سال کے بعد ہم پوچھنے میں حق جانب ہے کہ جو ڈھونگ رچایا گیا تھا اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. سر آپ کو انصاف ملتا جا رہا ہے, شہباز شریف, حمزہ شہباز, خواجہ آصف سب باہر آ گئے ہیں, پھر بھی آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ملے گا؟ Because there is nothing, no, there is a difference, there is a difference مہر, there is a difference. جو کیس تھا نواز شریف کے خلاف, پہلے تو ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا, وہ پناما کا فائل ہوا تھا کیس, منی لانڈرنگ کا تھا, ٹیکس ایویژن کا تھا, کس پر سزا ہوئی تھی؟ فلیٹس پر ہوئی تھی, کسی چیز پر تو آپ کو فیصلہ نہیں پسند آیا, اگر من پسند فیصلے آئیں گے تو پھر واپسی ممکن ہوگی. صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوئے گا شاید, یا تو سر اس کو پہلے سرٹن کر لیں زبیر صاحب, is he fit enough? is نواز شریف صاحب fit enough? کیا وہ صحت یاب ہیں کہ وہ شام کی فلائٹ پکڑ کے آ سکتے ہیں؟ ہمیں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. ہم جو کہہ رہے ہیں when the entire system is targeted towards one man, پہلے سن تو لینا میری بات. جب آپ ایک پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں گیٹ نواز شریف آؤٹ, اور اس کے سلسلے میں پہلے ڈان لیگز کا کھیل رچایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد پناما کا سزا ہوتی ہے اکاؤنٹس ریسیویبل پر, جو کہ کوئی سزا نہیں ہے. کوئی دنیا کا اکاؤنٹنٹ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سزا ہے جس میں آپ کو اکاؤنٹنٹ کو انکریمنٹ بھی روکا جا سکتا ہے. آپ مجھے بتا دیں, چلے آپ مجھے بتا دیں, مہر آپ مجھے بتا دیں کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں آپ نیب کا قانون پڑھ لیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ نیب کیا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, کیا اس کو سپریم کورٹ ڈائریکٹ کر سکتی ہے, کیا کبھی سپریم کورٹ نے اتنے سالوں میں ڈائریکٹ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اپنے پوتوں کے پولو میچز اٹینڈ کر رہے ہیں, ان کی تصویر آ رہی ہیں, اللہ ان کو صحت تندرستی دے, ان کی صاحبزادی کہہ رہی ہیں کہ شام کی فلائٹ پہ وہ آ جائیں گے. Is he fit enough sir? Because اس ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے as soon as I am healthy I'll come back. جیسی میں ہیلدی ہوا, صحت یاب ہوا, بیٹی کہہ رہی ہیں آج شام کو آ سکتے ہیں. So he is fit enough sir. So اس کو کیا کہیں, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کر رہے ہیں فیصل واڈا صاحب, نہیں لگنی چاہیے؟ جب انصاف کے تقاضے ہمیں پتہ ہوگا تو he will fly back, as simple as that. چاہے وہ بیمار ہوں یا نہ ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے میاں نواز شریف کو نہیں ملے اور ہم اپنا گلا ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نواز شریف کو ہار پہنا کر ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا جائے, گارڈ آف آنر دے, کرسی پہ بٹھائیں, بیماری ختم, اقتدار کا مزے شفاپیز, چوری چکاری شروع. اور یہ دستور تو آپ نے بتایا ہے. آپ مجھے زبیر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے شرم نہیں آ رہی, آپ کس طرح شرم سے یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں بات کو کہ ایک آدمی جو مفرور ہے, اشتہاری ہے, نواز شریف بیماری کا ڈھکوسلا کر کے اس کی بیٹی آج بھانڈا پوڑتی ہے کہ میں آج بلا سکتی ہوں, وہ صحتیاب تھا, وہ صحتیاب ہے, وہ صحتیاب رہے گا اللہ کرے, لیکن ہیلدی اینڈ ویلدی مین کو بلائیں نا ادھر
کیوں اس کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کو ہم دے جسٹس قیوم کو دیتے جج کا چارج، آپ ایفیڈیوٹ کی جگہ ایک اور لیٹر لکھ دے کہ نواز شریف کو گارڈ آف آنر دے، گھوڑا گاڑی منگائے، ہیلی کاپٹر میں پائے نہاری کا بندوبست کرے، اقتدار کی کرسی دے وزیر اعظم کی، چوری چکاری شروع۔ دستور تو آپ نے بنایا ہے پورے پاکستان کو ایز اے نیو پولیٹیشین۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چوری کرو، 6 مہینے کے لیے میکسیمم اندر جاؤ، بینڈ باجوں کے ساتھ چودھری بن کے ملک فتح کر کے باہر نکلو اور بھاشن دو، اور جب جیل میں ہو تو کمر کا درد ہو، سر کا درد ہو اور گردن کا درد ہو، ویسے میں تقریریں 6 گھنٹے کی بیٹھ کے کروں اور بھاشن دوں۔ کیا آپ لوگ ڈھونگ پہ چاہ رہے ہیں؟ آپ ایکسپوز ہو گئے، یو اسٹینڈ اسٹرپڈ اینڈ ایکسپوزڈ۔ دس از ٹوڈیز نیوز۔ زبیر صاحب یہ پھاڑ دیں ایفیڈیوٹ پھر۔ ہاؤ کین یو رائٹ ایفیڈیوٹ؟ یہ کورٹس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ تو تماچا ہے ہمارے جسٹس سسٹم کا، تماچا میں ایسے پروگرام میں نہیں شامل ہو سکتا اگر وہ چیخیں مار رہے ہوں گے۔ زبیر صاحب وہ ختم کر لیں گے تو میں بات کر لوں گا۔ یہ ایفیڈیوٹ کا کیا کریں، مجھے یہ سمجھا دیجئے پلیز۔ پلیز مہر، میں نے آپ کو کہا ایک تو کراس ٹاک نہیں ہوگی، اور ان کو کہیں چیخیں نہ ماریں، کسی جنگل میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنگل کے قانون میں جنگل میں بیٹھے ہیں پہلے۔ او بھائی چیخیں کیوں مار رہے ہیں؟ آپ کی آواز آپ کو آپ کے پاس آرگومنٹیٹیو سکلز ہیں ہی نہیں، کبھی جوتا اٹھا کے لے آتے ہیں، کبھی چیخیں مارتے ہیں۔ بھائی آپ چیخیں نکالتے ہیں نا عوام کی، اس کے زور سے بتا لیتا کہ آپ کو رجسٹر ہو جائے۔ میں اٹھ جاؤں؟ زبیر صاحب مجھے میرے سوال کا جواب دیں، اس ایفیڈیوٹ کا کیا کرنا ہے؟ یار 2 بندے ایک ساتھ بول رہے ہیں، میں کیسے یار I can't but no I will not answer till you assure me کہ یہ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ نہیں بولتے فیصل بھائی، پہلے آپ یہ اشور کر دیں پھر میں کیا کرنا ہے بات اس کروں گا۔ ایفیڈیوٹ کا بات کیجئے سر، کیا کرنا ہے اس کا؟ ان کو ایک تو ان کو کہیں کہ میں بتاتا ہوں، لیٹ می آنسر دا وے۔ ایک تو آئی کین انڈرسٹینڈ فیصل واٹرز فرسٹریشن، آئی کین انڈرسٹینڈ دا فرسٹریشن آف دا انٹائر گورنمنٹ کہ ایک کے بعد دوسرا بندہ کورٹ چھوڑ دیتی ہے بیکاز کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ جو ڈرامہ رچایا گیا تھا عمران خان صاحب نے 20-22 سال، چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو، وہ ابھی کچھ ہے ہی نہیں۔ آج کا فیصلہ پڑھ لیں خواجہ آصف کے بارے میں، 6 مہینے آپ نے کس بیسس پر اس کو اندر رکھا تھا؟ کس بیسس پر آپ نے یہ فیصلے کیے تھے؟ No, this is very important. All of this is important. We have sacrificed. زبیر صاحب، ایک آج غیر حاضری میں ان کی اپیل سنی جا سکتی ہے کہ نہیں، آج عدالت کے اندر یہ محفوظ کیا جج نے فیصلہ۔ آپ اپنے لائرز بھیج رہے ہیں، غیر حاضری میں اپیلوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کو سارے فورمز اویلیبل ہیں آپ کے پاس اپیل کے، آل دا وے ٹو دا ٹاپ جوڈیشری۔ آپ کیا بات کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں انصاف ملے گا تو آئیں گے؟ واٹ ڈو یو مین؟ یہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے ان دا جوڈیشری، سیدھا جوڈیشری، نتھنگ ٹو ڈو ود عمران خان۔ اچھا مجھے مہر، پھر آپ یا تو آپ بات کر لیں، آپ جواب ہی نہیں سنتی ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں نا پاکستان کی تاریخ میں کب ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا نیب کو؟ مجھے بتا دیں۔ اب بڑے سمپل باتیں، یہ قانون میں کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہے نیب پر؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نیب کو سپریم کورٹ کہے گا کہ اتنے مہینے میں فیصلہ دیں؟ اچھا تو یعنی کہ اب آپ کو فاسٹ پروسیس سے بھی ذکر ہے، میری سوال کا جواب نہیں دے رہے سر۔ آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہے، آپ جا کے فائٹ کریں، کنٹیسٹ کریں سر۔ ایک ارجنٹینا میں آگئے، کہاں سوئٹزرلینڈ میں آگئے۔ زبیر بھائی میں آپ کی مشکل آسان کرتا ہوں، آپ کے ایفیڈیوٹ کا آدھا منٹ پورا یہ ایفیڈیوٹ آپ کا، یہ ایفیڈیوٹ آپ نے یوں کر کے لیا، بیوقوف بنایا قوم اور عدلیہ کو، اور پھر آج مریم نواز نے یہ کر کے منہ پہ پھینک دیا۔ یہ ہے جواب سر، چھوٹا کرے، سمپل کرے، سویٹ اینڈ سمپل۔ میں نے آپ کی بھی آسانی کر دی، آپ بھی واک پہ جائیں، میں بھی کہیں جا کے کافی پیوں، میں بھی چیخوں نا، آپ بھی can understand his frustration. I am very frustrated. In all aspects I am very frustrated. بھائی میں تو نہ میں حکومتی بینچز پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ نے ان کا ایفیڈیوٹ تو پھاڑ دیا، اب ان کو بلائیں گے کیسے سر؟ بیکاز جو پھاڑا ہے اس ایفیڈیوٹ میں، نہیں اس ہاں ٹھیک ہے، اس ایفیڈیوٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ہم اپنی مرضی سے آئیں گے جب ہمیں پتا ہوگا کہ انصاف کے تقاضے ہیں۔ آپ کو کتنی دفعہ مریم سے تو پوچھ لیں، آپ کچھ کہہ رہے زبیر بھائی، آپ مریم کو چھوڑ سر، یعنی کہ زبیر صاحب بیماری کی کوئی بات نہیں ہے، اپنی مرضی سے آئیں گے، یہ ہو گیا اسٹیبلش؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب انصاف کے تقاضے ملیں گے، ہم بیمار ہوں یا نہ ہوں، we will come back, but we cannot be put here in a situation جہاں ان کی گردن اڑانے کے لیے سارے
اسٹیٹ کی مشینری بیٹھی ہوئی. سوری دیٹ ول ناٹ ہیپن. لکھا کہ انصاف کے اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اس طرح سے ہو, ادھر تو لکھا ہے, میں نہیں چاہتی, میں کیوں چاہوں گی سر, مجھے آپ قربان کر دیں بیچ میں. اس میں تو لکھا ہے کہ صحت یاب ہوں گے تو آ جائیں گے, قانون کا سامنا کریں گے. یہ آپ نے نہیں مشرف کا کب پروگرام کیا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو آئیں گے, تو اس میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے. آپ مشرف کے لیے آپ نے کبھی پروگرام کیا ہے؟ سر اگین are you going to doubt and challenge my journalism now? ایک نہیں کیے 50,000 کیے سر. کیا بات کر رہے ہیں آپ سر؟ کریں مشرف پر, کیا بات کر رہے ہیں آپ سر؟ وزیر اعظم کہ مشرف آپ کا مقابلہ ڈکٹیٹر سے کریں سر. مجھے ایک سیکنڈ, شرائط پر بھیجا تھا. That is not the point sir. آج شاہد کاکان عباسی کہہ رہے تھے صدارتی نظام کے اوپر یہ تحریری طور پہ نہیں لے کر آئیں گے. I am just trying to prove what happens in this country. انصاف سب کے لیے سیف ہوتا ہے, انصاف سب کے لیے سیم ہوتا ہے. پلیز you cannot have one person specific پوری بروٹل مشینری آف دا اسٹیٹ اپلائیڈ اگینسٹ ون پرسن اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ جی ہم بالکل ایسے بہیو کریں گے جیسے پتہ نہیں کچھ یہاں ہوئیں گے. زبیر صاحب, سعد رفیق نے آج کا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اپوزیشن گردن اڑا دی, پھانسی دلوا دی. آپ کے مطابق تو وہ کچھ ہونا ہی تھا. سر سعد رفیق کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی تاریخ مارشل لاء کو جسٹیفائی ہو گیا, کچھ نہ بولیں. سر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ فوج کو اکساتی ہے. آج سعد رفیق نے کہا بتائیں کس نے کس افسر سے رابطہ کیا؟ خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں کھلے عام, زبیر صاحب بتا چکے ہیں. کس کس کا نام لوں گا, کیوں آپ مجھے مشکل میں ڈالیں؟ ویسے ہی زبیر صاحب کے لیے ڈیفینڈ کرنا اتنا مشکل ہوا ہوا ہے, آپ مجھ سے ایسے سوال کر رہی ہیں. ذاتی ہے آپ لوگوں کی, میں وہ آپ کی جرنلزم کو صحیح طرح آؤٹ کر رہے ہیں. آپ ایسے سوال نہ کریں کہ آپ ایک مہمان کو کارنر کرتے چلے جائیں. ہمیں رسپیکٹ کرنی زبیر صاحب کی کہ وہ ڈیفینڈ کریں اس مشکل میں, باقی تو سارے بھاگ گئے. ایٹ لیسٹ زبیر صاحب ہے دا اوڈیسٹی اینڈ کانفیڈنس کہ وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس بارے باتوں کو آگے, اور تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا ان کی پارٹی کے اندر. سلام پیش کر دیا آپ کو سر سینیٹر فیصل واڈا نے. زبیر صاحب, بہرحال ناظرین آج کی یہ بڑی خبر ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ نواز شریف کے خلاف یا شہباز شریف کے خلاف آپ لوگ کریں گے. دونوں کے خلاف, ایک کی کمر کا درد ہے اور ایک کے جسم کے دماغ کا درد ہے. ایفیڈیوٹ کی خلاف ورزی کے اوپر, ایفیڈیوٹ کو تو آج انہوں نے پھاڑ کے منہ پہ مار دیا ہے پاکستان کے اوپر, جسٹس سسٹم کے اوپر. زبیر صاحب would you advise me کہ جسٹس قیوم صاحب کے پاس جا کے کروں میں چیلنج, یا آج کے جسٹس سسٹم کے اوپر جا کے کروں؟ اب میں سن لیں, a wrong is called a wrong. جسٹس قیوم کے ساتھ جو کیا تھا وہ غلط کیا تھا, and we admit our mistake, a blunder, whatever you may call it. but یہ جو ہے یہ اتنی شدید اس پر اختلاف ہے ہمیں, مجھے تو شدید اختلاف ہے کہ آپ اگر قانون کی دھجیاں اڑائیں گے تو پھر آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ باقی لوگوں سے قانون کی رسپیکٹ کروائیں. قانون کی رسپیکٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائیں گے. آخری سوال ہے زبیر صاحب آپ سے, آخری سوال ہے زبیر صاحب آپ سے, آخری سوال ہے. بدمعاشی کب تک کر لے گا جب قانون جا کے نواز شریف کو سلام کرتا ہے اور قدموں میں بیٹھتا ہے تب قانون کی بالادستی ہوگی. زبیر صاحب آخری سوال آپ سے. سر آپ کو عدلیہ آزاد ہے اس ملک میں؟ نہیں. یہ کیسا جواب دیا زبیر بھائی آپ نے؟ اپنا مائک ہاتھ میں لے کے بیٹھے. زبیر بھائی یہ کیسا جواب دیا آپ نے, تو مجھے مائک نکال کے بولنا پڑ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ آزاد نہیں اس ملک کے اندر؟ ادھر لگا لیں, کس کے کنٹرول میں ہے؟ آپ بھی نہیں ایگری کرتے ہیں فیصل واڈا, فیصل صاحب آپ بھی نہیں ایگری کرتے ہیں. آپ جو کاشف عباسی کے وہاں ادھر پہنچے تھے جوتا رکھ کے, آپ کیا امپریشن دے رہے تھے, کس چیز کا امپریشن, کس کنٹری کے بارے میں آپ بتا رہے تھے؟ اور میں نے جوتا رکھا تو گولی تو نہیں ماری تھی. آپ کیوں جوتے کے اوپر لکھا ہوتا کچھ کیا؟ آپ کیا سجیسٹ کر رہے تھے, آپ کیا سجیسٹ کر رہے تھے؟ میں تو سمبولکلی بتا رہا تھا جوتے کا نظام اور جوتے کی جو اس جوتے سے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں اور عوام کو کیا کام لینا چاہیے. عدلیہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ آپ شور میں چاہیں نا, کس کے کنٹرول میں عدلیہ زبیر صاحب؟ میرا خیال ہے جتنا میں نے بولنا تھا اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا. I think I have said enough. بہت بہت شکریہ سینیٹر فیصل واڈا اور محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہہ رہے تھے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں ہونے والے دو اہم فیصلے دو اہم سیاسی شخصیات کے حق میں آئے ہیں. جہانگیر خان ترین کو FBR کے نوٹسز کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ FBR نے غیر قانونی طور پہ نوٹسز بھجوائے. FBR کے نوٹسز بھیج کر آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کی ہے. عدالت نوٹسز کو کالعدم
करार दे। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया कि जिसमें जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने हुक्म दिया कि FBR फैसले तक JDW शुगर मिल्स के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं करेगी। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट FBR को जहांगीर खान तरीन की शुगर मिल्स का ऑडिट ना करने, अबूरी जमानत में तौसी और जहांगीर खान तरीन को गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे चुकी है। दूसरी अहम तरीन समाअत ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ख्वाजा आसिफ को दिसंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। नैब का इल्जाम है कि बैंक के चपड़ासी ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 28 मिलियन से जायद रकम जमा कराई। मुबैना तौर पर रहनुमा के भतीजे ने भी 20 मिलियन जमा कराए और ख्वाजा आसिफ को मुलाजमीन ने 35 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस की। ख्वाजा आसिफ के पास 2004 से 2008 तक गैर मुल्की कामा रहा। उन्होंने बतौर कंसल्टेंट लीगल एडवाइजर के 13 करोड़ 60 लाख रुपए वसूल किए। नैब का कहना है कि ख्वाजा आसिफ को मुतअद्दिद मौके दिए गए लेकिन वो मुतमईन ना कर सके। मुस्लिम लीग नून जहांगीर खान तरीन को मिलने वाले अदालती रिलीफ पर सियासी NRO का इल्जाम लगाती आई है। हमजा शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी इसी अदालत ने सुनाया है। क्या इस रिलीफ के मुहर्रकात भी सियासी हैं या फिर यहाँ अदालत शाबाश की मुस्तहिक है? अब से थोड़ी देर कबल आपने सुना जुबैर साहब कह रहे थे अदलिया आज़ाद नहीं है, फैसला आप कीजिए।